السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا موضوع ہے زمین کا تعجب کرنا۔ حضرت سیدنا احمد بن حرب نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زمین اس شخص پر تعجب کرتی ہے جو اپنے لیے بستر بچھاتا اور اس کی سلوٹیں درست کرتا ہے اور کہتی ہے اے آدمی میرے اندر لمبے عرصے تک گلنا سڑنا پڑے گا، اس کو یاد کیوں نہیں کرتا؟ اس وقت میرے اور تیرے درمیان کوئی چیز نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ کرام میں سے ایک مشہور بزرگ حضرت سیدنا شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ جماعت کے لیے اقامت کہی، پھر ایک صاحب سے فرمایا آگے بڑھیے اور ہمیں نماز پڑھائیے۔ انہوں نے عرض کیا میں آپ حضرات کو یہ نماز پڑھا تو دوں گا مگر آئندہ نہیں پڑھاؤں گا۔ حضرت سیدنا شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے دل میں یہ منصوبہ بنا رہے ہیں کہ دوسری نماز پڑھنے تک زندہ رہیں گے۔ ہم لمبی امید سے اللہ پاک کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ لمبی امید عمل خیر یعنی نیکیوں سے روک دیتی ہے۔ اے اللہ سے ڈرنے والے بندو، امام بننے والے صاحب نے جو یہ کہا کہ میں آپ کی بات مان کر صرف ایک بار نماز پڑھا دیتا ہوں، اس پر ان کو فرمایا گیا کہ اچھا آپ اپنی اس نماز کو آخری نماز تصور نہیں کر رہے ہیں، مزید زندہ رہتے ہوئے اور نمازوں کا موقع بھی ملے گا۔ آپ یہ لمبی امید لگائے اور موت کو بھلائے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا سہیم رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بنو تمیم کے آزاد کردہ غلام تھے فرماتے ہیں میں تابعی بزرگ حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ مختصر نماز پڑھ کر میری جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا مجھے جلدی ہے، فوراً اپنی ضرورت بیان کیجیے۔ میں نے پوچھا کس چیز کی جلدی ہے؟ فرمایا اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، مجھے جلدی ہے کہیں ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے نہ آ جائیں۔ پھر میں وہاں سے اٹھ گیا اور وہ دوبارہ نماز میں مشغول ہو گئے۔ اے عاشقان اولیاء، دیکھا آپ نے اللہ رب العزت کے مقبول بندے حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک سانس بھی بغیر عبادت کے گزارنے کے حق میں نہیں تھے۔ ان کا یہ ذہن بنا ہوا تھا کہ موت اب آئی، لہٰذا جتنا جلد ہو سکے نیکیاں اکٹھی کر لی جائیں کہ انتقال کے بعد اس کا موقع نہ مل سکے گا۔ ہمارے بخشائے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی لمحہ ذکر اللہ سے خالی نہ گزرتا تھا۔ یاد رکھیے طول عمل یعنی لمبی امید آخرت کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ خوش
فہمی آدمی کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی کہ ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، فلاں نیکی بعد میں کر لیں گے، یقیناً مانیے ہماری زندگی وہی ہے جو ہم جی چکے، اب آئندہ ایک لمحہ بھی زندہ رہنے کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں۔ اس بارے میں دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 814 صفحات کی کتاب احیاء العلوم اردو جلد 5 صفحہ 485 سے ایک انتہائی عبرت انگیز حدیث مبارکہ سنیے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے 1 ماہ کی ادھار پر 100 دینار کے بدلے 1 کنیز خریدی تو میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ کیا تمہیں اسامہ پر حیرت نہیں ہوتی کہ انہوں نے 1 ماہ کا ادھار کیا، بے شک انہوں نے لمبی امید باندھی ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے جب بھی پلکیں جھپکیں تو یہی گمان کیا کہ پلکوں کے ملنے سے پہلے ہی اللہ پاک میری روح قبض فرما لے گا، اور جب بھی نگاہ اٹھائی تو یہی گمان کیا کہ نگاہ نیچی کرنے سے پہلے ہی روح قبض کر لی جائے گی، اور جب بھی کوئی لقمہ اٹھایا تو میرا گمان یہی رہا کہ نگلنے سے پہلے ہی موت آنے کی وجہ سے حلق میں پھنس کر رہ جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، یعنی اے آدمی، اگر تم عقل رکھتے ہو تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیسے پیارے انداز میں ہمیں لمبی امید سے باز رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ یقیناً آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کے ہیں، پل کی خبر نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم دن میں کم سے کم 20 مرتبہ، کم سے کم 30 مرتبہ موت کو ضرور یاد رکھیں۔ ایک نہ ایک دن انسان کو دنیا سے جانا ہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب نماز پڑھیں تو یاد رکھیے نماز میں ہمیں بھی ایک دن جانا ہے، اس طرح نماز پڑھیں تاکہ ہم سب کی نماز میں نفع بھی حاصل ہو۔ آمین بجاہ النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔